اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام بنی مقاتل نامی مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ کو مطلع کیا گیا کہ عبید اللہ ابن حرجافی بھی اسی مقام پر قیام پذیر ہے۔ امام علیہ السلام نے پہلے تو حجاج بن مسروق کو اس کے پاس بھیجا۔ حجاج نے عبید اللہ سے کہا، اے پسر حر، اگر تم قبول کرو تو ایک بیش قیمت تحفہ اور گران قدر سوغات تمہارے لیے لایا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حسین ابن علی یہاں آئے ہوئے ہیں اور تمہیں مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ عظیم الشان سعادت اور ثواب حاصل کر سکو، کیونکہ اگر ان کی رکاب میں جنگ کی تو بے حساب اجر و ثواب کے مستحق قرار پاؤ گے، اور اگر مارے گئے تو شہادت کا مرتبہ تمہیں ملے گا۔ عبید اللہ ابن حرجافی نے جواب دیا، خدا کی قسم، میں نے شہر کوفہ سے نکلتے وقت دیکھا تھا کہ اکثر افراد حسین علیہ السلام سے جنگ اور ان کے اصحاب کی سرکوبی کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ حسین علیہ السلام اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ ان کی مدد کروں، بلکہ مجھے تو ان سے ملنے کا بھی کوئی اشتیاق نہیں۔ حجاج بن مسروق واپس آ گئے اور حرجافی کا جواب امام علیہ السلام کے گوش گزار کیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام خود اپنے چند اصحاب کے ہمراہ عبید اللہ ابن حرجافی سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ عبید اللہ نے اٹھ کر امام علیہ السلام کا استقبال کیا اور آپ کو خوش آمدید کہا۔ عبید اللہ بن حر کہتا ہے، جب میری نظر حسین ابن علی کے چہرے پر پڑی تو میں نے محسوس کیا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ان جیسا پروقار اور جاذب نظر چہرہ نہیں دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی مانند کسی اور کے حال پر میرا دل ایسے کبھی نہ دکھا ہوگا۔ میں کبھی وہ منظر نہیں بھول پاؤں گا کہ جس وقت وہ تشریف لا رہے تھے تو چند بچے بھی ان کے گرد گھیرا ڈالے چل رہے تھے۔ جب میں نے امام کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ان کی داڑھی انتہائی سیاہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ علیہ السلام داڑھی کا یہ رنگ قدرتی ہے یا آپ کے اس پر خضاب لگایا ہوا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابن حر، مجھ پر قبل از وقت بڑھاپا آ گیا ہے۔ ان کے یوں کہنے سے میں سمجھ گیا کہ آپ نے داڑھی کو خضاب کیا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کی احوال پرسی اور باہمی رسمی گفتگو کے بعد امام علیہ السلام نے عبید اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابن حر، تمہارے شہر کوفہ کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے، ان سب نے مل کر میری مدد اور نصرت کا عہد کیا ہے اور مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے شہر میں آ جاؤں۔ میں آ گیا ہوں، لیکن اب میں انہیں ویسا نہیں پاتا جس کا انہوں نے مجھے دعویٰ کیا تھا۔ تم اپنی عمر میں بہت زیادہ گناہوں کے مرتکب رہے ہو اور تم سے بکثرت خطائیں سرزد ہوئی ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ توبہ کرو اور ان گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہو جاؤ؟ عبید اللہ نے پوچھا، میں کس طرح توبہ کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اپنے نبی کے نواسے کی مدد کر کے اور اس کے ہمراہ دشمنوں سے جنگ کر کے۔ عبید اللہ نے کہا، خدا کی قسم، مجھے یقین ہے کہ جو کوئی آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا وہ ابدی سعادت اور فلاح پائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ میری مدد سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ کوفہ میں مجھے کوئی ایسا ایک شخص بھی نظر نہیں آیا جو آپ کی مدد اور نصرت کا پختہ ارادہ رکھتا ہو۔ آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے اس کام سے معاف رکھیے، کیونکہ مجھے موت سے سخت خوف آتا ہے
البتہ یہ میرا معروف گھوڑا ملحقہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ ایسا گھوڑا ہے کہ آج تک جب بھی اس نے اس پر سوار ہو کر کسی کا تعاقب کیا تو لازماً اسے جا پکڑا ہے، اور اگر میں اس گھوڑے پر سوار ہوں اور کسی دشمن نے میرا تعاقب کیا تو وہ میرے قریب بھی نہیں پہنچ پایا۔ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، جب تم ہماری راہ میں جان نثار کرنے سے گریزاں ہو تو ہمیں بھی نہ تمہاری کوئی ضرورت ہے اور نہ تمہارے گھوڑے کی، کیونکہ ہم کسی گمراہ شخص کو اپنے مددگاروں میں شامل نہیں کرتے۔ یہ کہنے کے بعد امام علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا، جس طرح تم نے مجھے نصیحت کی ہے میں بھی تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اس جگہ سے جتنا دور جا سکتے ہو دور چلے جاؤ، تاکہ نہ ہماری صدائے استغاثہ تم تک پہنچے اور نہ ہماری جنگ دیکھ پاؤ، کیونکہ خدا کی قسم اگر کوئی ہماری صدائے استغاثہ کو سنے اور ہماری مدد کو نہ پہنچے تو خدا اسے آتش جہنم میں جگا دے گا۔ عبید اللہ ابن حر جعفی نے امام کی اس نصیحت آمیز گفتگو سے کوئی اثر نہ لیا اور امام کے لشکر میں شامل نہیں ہوا، لیکن عمر بھر اس پر اپنی شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتا رہا اور اس عظیم سعادت سے محروم رہ جانے پر کف افسوس ملتا رہا۔ وہ خود کو سرزنش اور ملامت کرتے ہوئے جو اشعار پڑھتا تھا ان سے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا تھا، آہ جب تک زندہ ہوں یہ حسرت اور افسوس میرے دل اور سینے میں موجود رہے گا اور اس نے مجھے بے قرار کیا ہوا ہے۔ جب وہ وقت یاد کرتا ہوں کہ حسین نے دشمنوں اور ظالموں کے مقابلے کے لیے مجھ جیسے شخص سے مدد چاہی، جب حسین چاہتے تھے کہ گمراہوں اور منافقوں کے خلاف میں ان کی مدد کروں، کاش اگر اس دن میں اپنی جان کے ذریعے ان کی مدد اور نصرت کرتا تو قیامت میں عظیم درجات پا لیتا۔ اگر ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کے کردار کے بارے میں تھوڑا سا بھی غور کریں اور جنگ اور امن و حرکت سکوت کے سلسلے میں ان کے انداز عمل کا جائزہ لیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام انبیاء کرام کے مشن کے محافظ اور اسے آگے بڑھانے والے ہیں، جن کا مقصد انسانوں کی نجات اور انہیں ڈوبنے سے بچانے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ ان حضرات نے کبھی یہ کوشش عمومی طور پر تمام انسانوں کے لیے انجام دی اور کبھی خصوصی طور پر کسی خاص کے لیے۔